إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، انسان پر اس جہان میں اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ اللہ نے انسان کو پہچان سے نوازا ہے، اچھے اور برے کا امتیاز، فرق اور تمیز سکھائی ہے. اگر یہ پہچان نہ ہوتی تو ہمیں اپنے نفع اور نقصان کا علم نہ ہوتا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی اس نعمت کا اپنی زندگی میں کما حق ہو فائدہ اٹھاتے ہیں. اس پہچان کی وجہ سے انسان کو وفا بھی سمجھ آتی ہے اور دغا بھی سمجھ آتا ہے. وفا کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کس کی وفا نامی جفا سے اسے پہچان کے خود کو بچانا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم روزمرہ زندگی میں اللہ کی نعمتوں میں سے استعمال کرتے ہیں، لیکن شاید ہمیں قدر نہیں. حضرات، انہی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ یہ اس نعمت کا نام ہے کہ انسان کو اپنی پہچان ہو کہ میں کون ہوں، میں کس کا ہوں، میں کس لیے ہوں. جب اسے ان باتوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کس کا ہوں اور کس لیے آیا ہوں، تو پھر اس کی زندگی با مقصد ہو جاتی ہے، یقین پختہ ہو جاتا ہے، ایمان قوی ہو جاتا ہے. اور یہی ایمان انسان کی اس دنیا میں بے شمار نعمتوں اور عطاؤں کا موت سے پہلے اور موت کے بعد پیش خیمہ بنتا ہے. گزشتہ ملاقات میں ہم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن انعامات، اللہ کی طرف سے اکرام، ان کی عزت اور آبرو، ان کی محنت اور کاوش، ان کا اللہ سے تعلق، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا، غیروں کی جفاؤں کے اوپر صبر، یہ سب ہم نے جو پڑھا تھا یہ اسی نعمت کا نتیجہ ہے کہ جنہیں اللہ کی یہ نعمت سمجھ آ گئی تھی، وگرنہ شہر ایک ہی تھا، مکہ، سبھی اس میں رہ رہے تھے، بیت اللہ سب کو دکھتا تھا،
اور بیت اللہ کے متولی بھی تھے، نگران بھی تھے، بڑے بڑے پیسے والے، دولت والے، سمجھ دانا بینا، اور ان میں وہ شخص بھی تھا جسے ابو الحکم کہتے تھے۔ اتنی دانائی اور اتنی عقل مندی، پورے عرب میں کہیں کوئی مسئلہ پھنسا ہو، حل نہ ہو رہا ہو، لوگ مکے کا رخ کرتے، ابو الحکم کے پاس آتے، آٹے میں سے بال نکال دیتا، فیصلہ فوری کر دیتا، اور لوگ کہتے واہ۔ مگر جب اسے اللہ کی اس نعمت کا ادراک نہ ہوا اور خود کو نہ پہچان سکا، زندگی کا مقصد نہ جان سکا، اور وہ کس کا ہے، اس کی جفا کس کے لیے ہے، وفا کس کے لیے ہے، تو پھر یہ بیچارہ بتوں کا پجاری رہا اور ابو الحکم سے ابو جہل کہلایا، ابو جہل کہلایا۔ حضرات، آج ہم جس آزادی کو، اپنے وطن عزیز کو آزاد ہوئے 73 سال بیتے، بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ منا رہے ہیں، اللہ یہ نعمت ہمیں ہماری زندگیوں تلک اور ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو تا قیامت میرا رب اس نعمت سے نوازے رکھے۔ حضرات، یہ آزادی اگر مل جائے اور پھر اس کا صحیح مفہوم سمجھ آ جائے تو آپ یقین کریں اس زمین کے اوپر اس سے بڑھ کر کے نعمت کوئی نہیں۔ کیسے؟ سمجھیے، آزادی کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک وہ جو ہماری قوم نے اس وقت سمجھ لیا، باوجود کہ قوم کو قوم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو ہم نے اس کا مفہوم سمجھ لیا ہے کہ آزادی اس کا نام ہے کہ مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو، میں مدر پدر ہر معاملے میں جو کروں، جو من میں آئے کر لوں۔ حضرات، یہ آزادی نہیں، بربادی ہے۔ آزادی کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ آپ اور میں، ہمارا جسم بنا ہے، ہمارا جسم بنا ہے، ہمارے جسم میں دل ہے، دھڑکتا ہے۔ اگر وہ دھڑکتے ہوئے وجد میں آ جائے اور پھڑ پھڑاتے ہوئے، اچھل کود کرتے ہوئے کہے کہ آپ نے مجھے سینے میں پسلیوں کے پیچھے، ہڈیوں کے پیچھے پابند کر رکھا ہے، مجھے باہر نکلنا ہے، اور منہ کے راستے باہر آ کے سڑکوں پہ وہی حرکتیں کرنے لگے، تو یہ آزادی بربادی ہوگی۔ دل کی آزادی یہ ہے کہ اللہ نے اسے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اور اس کی جو دھڑکن مقرر کر دی ہے، اس کی وہ دھڑکنیں اپنے ایریے میں رہ کے اسے اتنی وسعت ملے، اتنا خلا ملے کہ وہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جو دھڑکن انسانی وجود کی زندگی کے لیے، خون کی سپلائی کے لیے، پمپنگ کے لیے ضروری ہے، اسے اتنا خلا، اتنی آزادی ملنی چاہیے۔ وہاں اس کی دھڑکنوں کو کوئی پابند کر دے، دباؤ میں آئے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ حضرات، اسی طرح ہمارے قدم آزاد ہیں، لیکن اللہ نے ان قدموں کو جوڑا ہے، ٹخنوں کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، اور پھر ایڑیاں، ان کو میرے مالک نے کھڑا کیا ہے ہماری پنڈلیوں پہ، پنڈلیوں میں جوڑ ڈال کے گھٹنے کا رانوں سے جوڑا ہے، اور ران کو کولوں سے، اور کولوں کو جو ہے اپر باڈی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر قدم آزادی مانگتے ہوئے کہیں کہ کیا ضرورت پڑی ہے میں اس وجود کا 50 60 100 200 کلو وزن اٹھاؤں، میری اپنی لائف، اپنی زندگی، تو حضرات آزادی سمجھ آ جائے گی کہ قدم کی یہ آزادی وجود کی بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے۔ آزادی کا مفہوم سمجھیے، اللہ نے ہمارے وجود میں اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، بندگی کے لیے جتنے زاویے چاہیے تھے اتنی جگہ عطا فرمائی ہے، اور وجود کی موومنٹس، اس کی حرکات، اس کی سکنات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ، اللہ کی خاص رحمتوں کے ساتھ، اور بغیر کچھ بٹن پریس کیے، صرف دماغ میں سوچئے، آزادی کے ساتھ وہ حرکات آپ کو میسر آ جائیں گے۔ یہ ہے بندگی کی حرکات، یہ ہے آزادی۔ آپ کا دل کیا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کلمہ پڑھوں، تیری زبان کو اتنا خلا اندر تالو میں دیا گیا ہے
آواز کی جکڑ کے لیے دانت عطا کیے گئے، اس میں سر پیدا کرنے کے لیے، الفاظ میں حروف میں فرق پیدا کرنے کے لیے رب نے دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم گلے میں عطا کر کے، ہواؤں کا سسٹم ساتھ ڈال کے تجھے اتنی توفیق دی ہے کہ تو آزادی سے کہہ سکے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کون سا بٹن پریس کیا ہے؟ کس چیز کو آپ نے ٹچ کیا ہے؟ تیرا تصور صرف رحمان سے جڑے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ہوا میں لہریں رکھی ہیں، تیری آواز کو کیری کریں، اٹھائیں، اور دوسروں کے کانوں میں رب نے اسے قبول کرنے کا مواد رکھا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اس آواز کو سنے، اور یہ بھی طاقت دی ہے کہ اچھی لگی ہے تو اس کو دل کی تہوں تک لے جا، بری لگی ہے تو دوسرے کان سے نکال دے۔ اس آزادی کے لیے آپ کے اور میرے رب نے ہماری پوری باڈی کو وہ سہولتیں عطا کی ہیں۔ اب اسے زمین پہ ٹکنے کے لیے، پاؤں ٹکانے کے لیے زمین چاہیے، رب نے زمین دی ہے، اور اس کے لیے اصول بنایا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ ساری زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، نظام بھی رب کا، بندگی اللہ کی، تو پھر پوری روح زمین کے اوپر کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں کہ جو اٹھ کے پابندی لگائے کہ اللہ کی زمین کے اوپر رب کی جو ہے وہ عبادت اور بندگی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اجازت ہم نے کسی کو نہیں دی، لیکن اگر کوئی شیطانی ذہن چیلنج کرنے والا، مجھے اپنا مد مقابل سمجھنے والا، میرے نظام کے اندر حائل ہونے والا، رکاوٹیں ڈالنے والا، کہیں اپنا زور پکڑے، جوبن پہ آئے، جوانی پہ آئے، اور میرے ہی بندوں کو، میری ہی عبادت، میری ہی زمین، وہاں میرا بن کے رہنے کی اجازت نہ دے، آپ پہلے پوری کوشش کریں، اسے مائل کریں، اسے قائل کریں۔ 13 سال میرے رب نے مکہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے رکھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ لات منات کا نہیں، یہ عزا اور حبل کا نہیں، اللہ عز و جل کا ہے۔ یہاں پڑے ہوئے بت یہ میرے شریک نہیں ہیں، میرے محبوب، ان میں کھڑے ہو کے بلند جگہ پہ چڑھ کے اعلان کرو، اس شہر کا رب، اس زمین کا رب، اس کائنات کا رب، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ اگر پوری دنیا میں حکمرانی، آزادی، کامیابی، کامرانی چاہتے ہو تو پھر اس زمین کے مالک، آسمان کے مالک، اس گھر کے مالک اللہ کو ایک مان کر کے اس کے ہو جاؤ، بندگی اپناؤ، یہ دنیا ساری تمہاری ہوگی، آزادی تمہارا مقدر ہوگی۔ اس کا جواب جو آیا تھا گالی سے آیا تھا، اور میرے محبوب کی دعوت کو پابند کرنے لگ گئے لوگ۔ پابند اتنا کیا گیا کہ اگر بیت اللہ میں محبوب نے قرآن پڑھا ہے تو مارا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوتیں کی ہیں تو اتنا مارا کہ جسم لو لوہان ہو گیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ نہ دے سکتے اور پڑھ نہ سکتے اگر ان لوگوں کی قربانیاں نہ ہوتی۔ حضرات وہ وقت بھی آیا کہ رب کے گھر میں کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے، اللہ کے در پہ جھکنے کی اجازت نہیں دی گئی، روکا گیا۔ آپ نہیں رکے، کہنے لگے کہ 360 کو ان میں سے کسی کا نام لے کے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، ایک اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے یہ اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نہیں رکے، آپ کی یہ بندگی کی آزادی، رب سے وفا کی آزادی، اللہ سے تعلق کی آزادی، اس آزادی کو پابند کرنے کے لیے آپ نے ابھی تازی قربانیاں کی ہیں۔ ایک ویڑے بچے کی، ایک گائے کی، ایک بیل کی اوجڑی اٹھانا آسان نہیں ہوتی۔ آپ نے سڑکوں پہ پڑی بھی دیکھی ہوں گی، جنہوں نے قربانیاں کی ہیں انہیں اس کا بالاولا علم ہوگا، اور جنہوں نے اونٹ کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اوجڑی کتنی وزنی ہوتی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، گندگی اور غلاظت کی بھری ہوئی اس اوجڑی کو لا کے میرے محبوب کے وجود پہ حالت سجدہ میں رکھ دیا گیا ہے، اور آپ ہل نہیں پا رہے۔ حضرات یہ کیا تھا؟ یہ وہ آزادی چھینی جا رہی تھی جس آزادی کا انسان کو فائدہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رب کے سامنے جھکے،
وہ رب کا ہے، وہ رب کا بن کے دکھائے، اس کا اظہار کرے، وہ اعلان کرے، وہ پرچار کرے۔ سلسلے چلتے رہے، پابندیاں لگتی رہی۔ میرے محبوب نے حبشہ کی ہجرت کا کہا، 2 بار ہجرت ہوئی، سزائیں کم نہ ہوئی، 3 سال کی پابندیاں لگی، شیب ابی طالب میں کاٹی، سزائیں پھر کم نہ ہوئی، طائف کا سفر ہوا، مار مار کے لو لوہان کر دیا گیا، جفائیں پھر بھی کم نہ ہوئی، سلسلے بڑھتے چلے گئے، سولیوں پہ چڑھائے جاتے رہے، ذبح کیے جاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کہا کہ محبوب اس خطے کو چھوڑ کے کسی دوسرے خطے کی طرف بڑھیے۔ آپ نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے، ان لوگوں نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا، اور الحمدللہ امت مسلمہ مہاجر بن کے گئی، وہ انصار بن کے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نئی جگہ، نیا خطہ، پرامن جگہ، پرسکون، دشمنیاں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، لیکن رب نے بتایا کہ زمین میری ہے۔ حضرات یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، ان سب کی مماثلت 100% اگر دنیا میں کسی خطے سے ملتی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اسے ریاست مدینہ کا سلوگن غلط نہیں ملا، لیکن اللہ کرے کہ ہم وہ کر پائیں، اللہ کرے کہ ہم وہ کر پائیں جو ہم بول رہے ہیں، اسے تول پائیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے، یہی سرزمین، یہ بر صغیر، یہ خطہ 100% مماثلت ہے۔ بیت اللہ میں بت، یہاں پر بھی 33 کروڑ بت اور الہ اور معبود، ہندو وہاں پہ بھی مشرک، یہاں پر بھی مشرک، وہاں پر بھی بت پرست، یہاں پر بھی بت پرست، وہ بھی کلمہ پڑھنے والوں کو مارنے والے اور یہ بھی وہی کرنے والے۔ حالات سے تنگ آ کر کے تمہاری سوچ اور ہماری سوچ اور، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کفار کی جماعت، اے گروہ مشرکین، اے اللہ کے باغی رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے ساتھ جڑنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، تم مار مار کے کاٹ کاٹ کے آج تمہارے پاس طاقت ہے، میری نسل بھی ختم کر دو، میں پھر بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم کر رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اپنا دین، میرا اپنا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا نظریہ، میرا اپنا نظریہ، تمہاری اپنی سوچ، میری اپنی سوچ، تمہارا اپنا تعلق، میری اپنی وفا، جو مرضی کر لو، میں تمہاری لائن پہ چڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرات میں جذباتی نہیں ہوں، میں تاریخی اور واقعاتی حقائق کو سامنے رکھ کے اگر تقابل کروں تو ماحول ویسا ہے۔ بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، عبادت سے روکا جا رہا ہے، جوانوں کو ستایا جا رہا ہے، تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کرے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں بتوں سے نجات، شرک سے نجات، کفر سے نجات، ایمان اللہ سے تعلق، نماز روزہ حج زکوٰۃ ایمان اسلام، اس کی ادائیگی ہم آزادی سے طے کر سکیں۔ حضرات یہ منشور تھا، یہ دستور تھا، نیا خطہ ملے ایسی جگہ جو آستانہ پاک ہو، جو آشیانہ پاک ہو، جو کفر سے پاک، جو شرک سے پاک، نام تجویز کیا گیا، پاکستان رکھا گیا۔ حضرات الحمدللہ رب نے موقع دیا اور وہ سب کچھ ہوا نظریے کی بنیاد پہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور وہاں ہجرت کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مکہ سے ہجرت، مدینہ کے رستے میں تکلیفیں، یہاں انڈیا سے ہجرت پاکستان کے رستے میں۔ ہم باجے بجاتے نہیں آئے تھے، خوشیاں آزادی تھی مگر قربانیوں کے ساتھ تھی۔ کتنے بوڑھے بزرگ رستے میں موت کے منہ میں چلے گئے، کتنی مائیں چھین کے کاٹ دی گئیں۔ یہ جذباتی لفظ نہیں ہے،
میرے لفظوں میں وہ طاقت نہیں ہے، جو طاقت، جو جذبہ، جو جوش، جو جنون، جو تڑپ، جو طلب، جو قربانی، جو خون کا بہاؤ اور غیروں کے ہاتھوں سے کٹنا میری تاریخ رقم ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک میں، ناچ گانے میں، آج کے ماحول میں گانے بجانے میں، ان انسٹرومنٹس کے اندر ہم گم ہو کر کے آزادی کا مقصد یہ سمجھ بیٹھے، یہ مقصد نہیں تھا۔ حضرات، ماؤں کے پیٹ چیرے گئے، بچے کاٹے گئے اور دھڑ جو ہیں الگ کیے گئے، لاشوں کے انبار بنائے گئے، جلائے گئے، کاٹے گئے، بستیاں گھر اجاڑی گئیں، سامان جو چیز تھا وہ چھین لیا گیا۔ اکیلے تن تنہا ہو کر کے بارڈر کی اس طرف جب پہنچتے ہیں حضرات، مجھے پھر وہ قبا اور مدینہ کی بستی یاد آتی ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے ریاست مدینہ؟ منشور ایک تھا، دستور ایک تھا۔ دنیا کے نقشے پہ دو ہی ملک ایسے ہیں جو توحید کی بنیاد پہ، کلمے کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، رد کفر، رد شرک، رد بدعات کی بنیاد پہ وجود میں آئے۔ یہ کوئی صرف خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ عملی حقیقت ہے۔ اسی کو لے کر کے ہم اپنی آزادی کس میں سمجھ رہے تھے کہ شرک سے کٹ جانا بہتر ہے، بدعات کی دنیا میں ہند و رسوم و رواج میں پستے رہنا، اس سے قربانی دے دینا بہتر ہے۔ چلیں، کچھ لوگوں کو تو فائدہ ہوگا، لوگ آئے، یہاں پہنچے، کلمے کی بنیاد پہ آئے، اور شکر کریں ہم جیسے بھی ہیں ابھی شکر کریں۔ حالانکہ اللہ کا اصول بڑا واضح ہے سورہ جاسیہ میں، من عامل فلنفسی، تو اچھا بن تو فائدہ تجھ کو ہے، میرا فائدہ نہیں ہے۔ ومن اساء فعلیہا، تم برا کر، تیری برائی تیرے کھاتے میں ڈل کے تیرا ہی نقصان کرنے والی ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، تو بگڑ کے دیکھ، تیرے بگاڑ کے نتیجے تیرے اندر، تیری نسلوں اور تیری قوموں کے اندر میں بربادیوں کی شکل میں نہ دے دوں۔ میرے سامنے جتنے بھی بڑے بڑے مال دولت اور پیسے پہ بگڑے ہیں، میں نے عبرت کا نشان بنایا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی اور میری نسبت محبوب سے ہے۔ اللہ کو نام کی لاج ہے تھوڑی۔ اللہ اکبر۔ حضرات، نتائج سامنے ہیں، حقائق بھی سامنے ہیں، چھپا کچھ بھی نہیں۔ یہ آزادی ہے، وہاں بھی آزادی ملی تھی۔ یہاں ہجرت ہے، وہاں پر بھی ہجرت تھی۔ وہاں دار کفر کو چھوڑا گیا، یہاں بھی دار کفر کو چھوڑا گیا۔ دار الامان میں آئے وہ لوگ، ہم پاکستان میں آئے، جیسے بھی گئے گزرے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر کریں، پوری دنیا میں سے میرا ملک پھر اچھا ہے، میرا ملک پھر اچھا ہے۔ آپ اپنا نام لے رہے ہیں، بچوں کا نام رکھ رہے ہیں، قرآن مجید جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے لے دے رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، آپ گائے کی قربانیاں کر رہے ہیں۔ شکر کریں اللہ کا۔ اور پھر اس آزادی کا مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں آئے۔ آزادی کا پہلا تقاضا، آپ نے اپنے گھروں کی آبادی سے پہلے مسجد آباد کی۔ اگر آپ کی مسجدیں آباد ہیں، جوانوں سنیے، یہ ہارن، یہ توت، یہ نگارے، یہ باجے، یہ گاجے، یہ گانے، یہ ناچ، یہ رقص، یہ جھومر نہیں، یہ آزادی نہیں نا، آزادی کا تقاضا ہے۔ آزادی کا پہلا تقاضا، سب چھن گیا ہے، کچھ نہیں بچا، چھوڑ آئے ہیں، نئی جگہ پہ آئے ہیں، پڑاؤ ڈالا ہے۔ اللہ نے جن کو ہمت دی ہے، میزبان، اہل دل، اہل نظر، اہل ایمان، آپ نے ترغیب دی، دنیا میں مسلمانوں کی اسلام کے نام سے جڑی ہوئی تقوی کی بنیاد پہ خالصتاً اللہ کا پہلا گھر مسجد قباء بنی۔ اللہ آپ کو دیکھنے کی توفیق دے، جنہوں نے دیکھا ہے رب دوبارہ موقع دے۔ 2 رکعت جا کے پڑھیے، میرا رب عمرے کا ثواب ایسے نہیں دے دیتا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کے پہلی مسجد بنی تھی، بیت اللہ کو چھوڑ کے بدلے میں پہلی اللہ کی سرزمین پہ اپنی آبادی سے پہلے اللہ کے گھروں کی آبادی، آزادی کا پہلا میسج ہے۔ جہاں آپ کے دین کو، آپ کی آزادی کو، اللہ کی عبادات کو، مناجات کو، دعاؤں کو جگہ نہ ملے، سلام کہہ دو ایسی جگہ کو، یہ بھی آزادی کا پیغام۔
سب چھوڑنا پڑے یہ بھی آزادی کا تقاضا، رشتے توڑنے پڑیں یہ بھی آزادی کا تقاضا، اپنے کاروبار اپنی منڈیاں سلام کہنا پڑے یہ بھی آبادی کا جو ہے وہ آزادی کا میسج، ہجرت کرنی پڑے تکلیفیں اٹھانی پڑیں، لیکن جب خطہ مل جائے تو پھر ثابت کرو کہ تم اللہ کے لیے آزاد ہوئے ہو، رب اور رب کی بندگی اور اللہ کی عبادت اور دین سے آزادی نہیں مانگی، اس کے لیے آزادی مانگی تھی۔ مسجد قباء بنی، میرے محبوب چند روز وہاں ٹکے، مدینے کا سفر، راستے میں پہلا جمعہ، مبارک ہو، آزادی کا دن بھی ہے جمعہ بھی ہے، آزادی کا دن بھی ہے جمعہ بھی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ جیسے 27 رمضان کو ہم نے روزے رکھے ہوئے تھے اور ہمارے بزرگوں کے سفر ان کی شہادتیں حالت روزہ میں تھی، قربانیاں دی گئیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے تو پہلے نمبر پہ پانی ہوتا ہے، پانی قریب لایا جاتا تو کہا جاتا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ذبح ہوتے ہوئے کٹتے ہوئے پانی پانی کی آوازیں نہیں آئیں، واہ ویلا چیخو پکار نہیں، کہا بیٹا جاؤ تم گزرو ہماری لاشوں کے اوپر سے، اس آزادی کے بدلے میں تمہیں رب سے آزادی سے عبادت اور ملاقات کے موقع مل گئے تو اور کیا چاہیے۔ یہ تھے نتائج۔ میرے محبوب مدینے میں آئے، آزادی کا میسج، سب سے پہلے اپنے گھر سے پہلے مسجد نبوی بنائی، اسے آباد کیا۔ سادگی ہو تھوڑا بنا لو، نہیں عالی شان معمولی بنا لو، نہ رب در و دیوار کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس کیف سے اپنے رب کے سامنے آیا۔ میں اپنے حکمرانوں سے، اپنی عوام سے، اپنے سیاستدانوں سے، علماء سے، اپنی قوم اپنی ملت سے درد دل سے مخاطب ہوں، اپنے نوجوانوں سے، اپنی ماؤں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں سے، اپنے نوجوان بھائیوں اپنے بیٹوں سے۔ آزادی کا قطعاً یہ مفہوم نہیں تھا کہ چہرے رنگ لیے جائیں، خاص لباس پہن لیا جائے، خوشی مناؤ، روکتا کوئی نہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ تھی آج پورے وطن عزیز کے اندر کسی جگہ پہ مسجدوں میں جگہ نہ ملتی۔ مزہ تب تھا، مزہ تب تھا، مگر افسوس آزادی کے نام پہ یہ رات کیسے گزری اور آنے والی رات کیسے گزرنی ہے، اور ہم نے رب کی زمین پہ نافرمانی اور بے باکی۔ وہ آزادی کے بعد جس شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ شراب نوشیاں، وہ اس ہجرت کے بعد جس زنا سے روکا گیا تھا اس کے اندر بے باکیاں، وہ آوارگی جس سے منع کیا گیا تھا، جس سے میرے محبوب کے اصحاب نے اپنے آپ کو اس دین کے تابع بنا کے رب کے میدان میں کھڑا ہونا پڑا ہوئے تھے، وہ سب چیزیں ہم سے چھن گئی۔ میں صرف قرآن 1400 سال سے اترا ہوا آپ کا آج کا اور کل کے مدینے کا اور مکہ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، صرف لفظوں کا غور کیجئے گا، کتاب اللہ کی حقیقت کو اور پھر اپنی اصلیت کو پہچانیے گا۔ ہم اگر ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ یہ آزادی ہمارے لیے نعمت، اگر نہ ہوئے تو پھر زحمت ہے، پھر یہ زحمت ہے، پھر یہ بربادی ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کتنے ہی تھوڑے تھے، دوسری طرف ساری دنیا تھی، کتنے تھوڑے تھے، دوسری طرف سارے مخالف تھے۔ احزاب میں 12 گروہ اور بڑے بڑے قبیلے آئے تھے، سارا عرب اکٹھا تھا، تلواریں اکٹھی تھی، سوچ اکٹھی تھی۔ قرآن کی تعبیر سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں محبوب کو کہا فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے وحی کی خبر دینے والے پیارے سے محبوب، میرے پیارے سے محبوب، میرے لاڈلے، میرے میٹھے، دنیا کو میری خبر، وحی کی خبر، حق کی خبر، دین کی خبر دینے والے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کو آپ کا رب کافی ہے اور جتنے لوگ آپ پہ ایمان لے آئے ہیں وہ مومن کافی ہیں۔ آپ مومنوں کے ساتھ رہیں، آپ مومنوں کو دوست بنائیں، آپ کے یارانے، آپ کے دوستانے، آپ کے تعلقات، آپ کی محبت، آپ کی مودت، آپ کا پیار، آپ کا خلوص، آپ کا جذبہ، آپ کی وفائیں
مومنوں سے ہونی چاہیے۔ حضرات کھل کے سنیے، رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بندوں کی گواہی کی ضرورت تو ہوتی ہے، محبوب نے لی تھی گواہی۔ آج تلک ایمان میں ڈوبی ہوئی جو محبت ہے وہ ہماری صرف مومنوں کے لیے۔ رہا یہ سوال جی باقی انسان، جی ان سے ہماری محبت انسانیت کی بنیاد پہ ہے کہ وہ آدم کی اولاد ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب، اور ہماری ان کے لیے تڑپ ہے کہ اللہ ان کو بھی راہ ہدایت دے دے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یہ وہ محبت ہے جب فرشتے آئے تھے آپ خون میں لہو میں ڈوبے ہوئے تھے، اور تب کہا گیا تھا کہ ان کو سزا دلوا دیں، آپ نے کہا تھا نہیں، یہی آئیں گے تو اسلام کی رونق بنیں گے، شان بنیں گے۔ انہیں پتہ نہیں ہے، اگر انہیں پتہ ہوتا تو یہ اسلام سے نفرت نہ کرتے، غیر مسلموں سے، اسلام کے دشمنوں سے۔ ہماری پھر بھی محبت انسانیت کی بنیاد پہ ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو راہ راست دکھا دے، لیکن دلی محبت، دلی جذبہ، دلی تعلق، دلی مودت وہ مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ آپ کی اور میری خوبی ہونی چاہیے۔ ہمارے یارانے دوستانے تعلقات، ہمارے رابطے، ریلیشن شپ اگر کسی کے ساتھ سوٹ کرتی ہے تو وہ مومن۔ اللہ یہ کہہ کر کے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ محبوب مومنین کو تیار رکھیے، یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال، تمہارا دشمن کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا، نہ بیٹھنے دے گا، یہ ایک ایک کر کے جدا کر کر کے لڑا کے مارے گا۔ اور حضرات آپ کے سامنے ہے صورتحال اس وقت سعودیہ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، کیا جانے لگا ہے، اور جس طریقے سے ہماری اپنی نادانیاں اور اندر ہمارے بولنے والے غیروں کے خیر خواہ جو تڑپ اور جذبہ رکھ کے بیٹھے ہیں، میرا رب انہیں اس میں ناکام کرے اور ان کی تدبیریں ان کے اوپر پلٹے۔ بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے، مسجد نبوی سے، مدینہ منورہ سے ہمارا تعلق جان سے بڑھ کے روح کا، دل کا اور ایمان کا تعلق ہے۔ رب انہیں سدا سلامت رکھے۔ ہر وہ آواز جو میرے ایمان کے خلاف اٹھ رہی ہے، وطن عزیز میں اٹھ رہی ہے، آزادی سے پہلے یا ما بعد اٹھ رہی ہے، یہ آواز غیر کی ہے، مسلمان کی نہیں ہے، مومن کی نہیں ہو سکتی۔ کہا تیار رکھیے، ہم گواہی دیتے ہیں، ان یکم منکم 20 صابرون، تم صبر کا مظاہرہ کرو، میرے بن کے رہو، تم 20 ہوگے، ہم اس 20 کو 200 کے اوپر فتح عطا کریں گے۔ اور حضرات یہ تاریخ نے دیکھا ہے، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، تم 100 ہوگے، يَغْلِبُ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر ہزاروں کی شکل میں بھی آیا، جیت میں نے تمہیں دلوانی ہے، ہرانا ان کو ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ان بد نصیبوں کی تعداد تو زیادہ ہے لیکن ان کے پاس عقل سمجھ بوجھ نہیں کہ وہ ہیں کس کے، اور جسے یہی پتہ نہ ہو میں کس کا ہوں، پھر اس کے مقدر میں جیت نہیں، وہ پہلے ہی ہارا ہوا ہے، وقتی جذبات دکھا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم پہ تخفیف کر دی ہے، وعالم، اللہ کے یہ بات علم میں تھی، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر کمزوریاں ہیں، اب اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والا ٹکرا جائے اور مد مقابل 200 کھڑے ہوں، اور اگر وہ جو ہیں یاد رکھیے تم میں سے 1000 ہو، مد مقابل 2000 ہو، اللہ صبر کرنے والوں مومنوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون، پھر آگے قیدیوں کے احکام، یہ سب ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا قابل غور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، آزادی کا ذکر، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ میرے سامنے سارے صاحب ایمان بیٹھے ہیں، اللہ اس ایمان کو قبول کرے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ دونوں ان میں سے کسی ایک کا مصداق ہے میرے سمیت۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ یہاں بڑے سارے لوگ ہیں جو اولادیں ہیں ان لوگوں کی جن کے آباء و اجداد نے ہجرت کی تھی، اولادیں بیٹھی۔ ہم وہ مہاجرین نہیں جو قوم پرستی کے نام پہ اپنوں کو کاٹنے والے، نقصان پہنچانے والے نہیں۔ ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے رستے میں مال اور جان سے جہاد کیا۔ حضرات
بنفس نفیس بھی لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے مال سے جان سے جہاد کر کے اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے ثابت کیا کہ یہ صرف اللہ کے لیے تھا. والذین آووا ونصروا، دوسری وہ کیٹیگری ہے جنہوں نے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، قبول کیا، اپنی مٹی اپنی جگہ پہ مقام دیا، گھروں میں جگہ دی، اور اپنے پلاٹ اپنی زمینیں دی، اپنی مالی مدد پیش کی، کھانے دیے، لباس دیا. وَنَصَرُوا، اگر اس کو ماضی میں دیکھوں تو یہ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کا ذکر. اگر بر صغیر میں دیکھوں آزادی، اللہ کے دین کے لیے ہجرت، تو یہ ہجرت بھی موجود، یہ جہاد بھی موجود، یہ مال یہ جان کی قربانیاں بھی موجود، یہ مدد، یہ نصرت، یہ تعاون بھی موجود. اللہ اب کہتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض، مسلمانوں میں نے تمہیں مسلمانوں کا یار بنایا، تم ایک دوسرے کے نگران، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے محب، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے سے تعلق نبھانے والے. والذین آمنوا ولم یہاجروا، قرآن 1400 سال پہلے اترا تھا، بیان وہ سب کر دیا جو تھا. کہا جن کا ایمان ہے مگر ان کی رائے بن گئی ہے کہ ہم نے ہجرت نہیں کرنی، اور انہوں نے ہجرت کی بھی نہیں، ہیں صاحب ایمان، ہجرت نہیں کی. اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ ما لکم من ولایتہم من شیء، یہ لاکھ اپنے جواز پیش کریں تم ان کے دوست نہیں ہو. جب موقع ملا ہے، جب سب ساتھ چلتے نکلتے، ایک طاقت بنتی، ایک قوت بنتی، خطے تھے، سب کچھ تھا، انہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے ذمہ ان کی ولایت نہیں ہے، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو حتیٰ یہاجروا، جب تک ہجرت نہیں کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر دینی معاملے میں انہیں ضرورت پڑے مواد کی، علم کی، دیگر چیزوں کی، اور وہ تم سے مدد مانگیں، اللہ تمہیں اتنی شان و شوکت دے دے، حکومت، سیادت، قیادت عطا فرما دے، اور پھر وہ مدد کے لیے پکاریں، تو پھر تم ان کی مدد کر سکتے ہو. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرَ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر تمہارا اس دوران میں کفار کے ساتھ کوئی عہد و میثاق ہو چکا ہے تو پھر نہیں، پھر یہ رہے جس حال میں. اب پاکستان اور انڈیا کے حالات اور ہجرت کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے واقعات اور وطن عزیز کی آزادی اور اس آزادی کی برکتیں اور خیر انہیں دیکھیے. واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے اور اب دیکھ رہا ہے، اس حقیقت کو دیکھیے. اب اللہ کہتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وقتی فائدہ تم کفار سے مل کے لے لو نظر آتا ہے، میثاق مدینہ میں دکھا، لیکن ہیں اصل میں یہ ایک دوسرے کے یار، یہ تمہارے یار نہیں ہیں. وہ چائنا ہو، وہ رشیا ہو، وہ امریکہ ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو، وہ انڈیا ہو، وہ کفار کے مشرکین کے ممالک ہوں، ان کے اپنے فوائد، ان کے اپنے مفاد، وہ تمہارے مفادات کے لیے نہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کے یار. اولئک بعضهم اولیاء بعض، تمہیں اپنا گروپ، اپنا جتھا، اپنا وجود اسے قائم رکھنا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، الکفر ملت واحدہ، نام جتنے مرضی مختلف ہوں وہ گروہ ایک ہے، ان کے مقاصد ایک ہیں. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد فی الکبیر، اگر تم نے یہ اپنا جوڑ، اپنا بندھن، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا جہاد اور اپنا دفاع اسے مضبوط نہ کیا، ایمان اور جذبہ قوی نہ رکھا، پھر دیکھنا دنیا میں فساد کیسے ہوتے ہیں، بربادیاں کیسے ہوتی ہیں، اور تمہارے لیے آزمائشیں کیسے بنتی ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اب درجے سنو، تم ایمان لاؤ، تم ہجرتیں کرو، تم جہاد کرو، اللہ کے رستے میں مخلص بنو اور میری بندگی کرو. والذین آووا، جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے ونصروا، اور جو ہے نصرت کے میدان سجائے اور معاونین بنے، انصار بنے. اولئک هم المؤمنون حقا،
ساری دنیا دعوے کرے، ہماری نظر میں حقیقی مومن یہ ہیں لہم مغفرۃ و رزق کریم، جو کمی بیشی ہوگی یہ رب معاف کر دے گا، وہ رزق کریم، ہجرتوں کی وجہ سے جو چھٹ گیا ہے، ایمان کی وجہ سے جو دولتیں نہیں رہی ہیں، جو ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، جمع پونجی برباد ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں اتنا رزق دے دے گا جس میں عزت ہوگی، جس میں آبرو ہوگی، جس میں وقار ہوگا، جس میں محبت، جس میں پیار، جس میں احترام ہوگا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ شکر کیجیے اللہ نے جو رزق دیا ہے، حلال ہونے کے ساتھ اس میں عزت اور احترام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم، یہ سلسلہ رکا نہیں، جاری رہے گا۔ ایمان کے سلسلے بھی، مخالفین کی مخالفتوں کے سلسلے بھی، کفر اور شرک کے ظلم اور آپ کے رستے میں رکاوٹیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ہم نے ہجرت کے رستے پھر بھی کھلے رکھے۔ ہم نے پابند کیا، دشمن نے اسے محدود کر کے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ آنے جانے، ان کی باؤنڈریز، ان کی سرحدیں، آپس کے اندر ان کے رابطے بغیر پاسپورٹ کے جو ہے وہ سفر کر سکیں، پابندیاں اگر آپ پہ ہیں، وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ، اس کے لیے کاوش کس نے کرنی ہے؟ گھر بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں، جو دنیا کے طریقے ہیں، سفارتی معاملات ہیں، دیگر سب، ان کے لیے محنت کاوش، آپ کے تھنک ٹینک جتنے بھی ہیں سر جوڑیں، محنت کریں، کاوش کریں، بہترین دین تمہارا، بہترین نظام تمہارا، دلیل تمہارے پاس، وہی تمہارے پاس، رب اور رسول تمہارے پاس، یہ زمین اسی کی، سب اسی کا، یہ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، یہ ہیں میرے محبوب کے دیوانے اور متوالے، یہ ہیں مہاجرین اور مومنین اور انصار کی نسبتیں رکھنے والے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب میں بنیادی رشتہ تو خون کا ہے، رحم کا رشتہ، لیکن اگر رحم کے رشتے آڑے آئیں، رکاوٹ بنیں، کفر پہ اتریں، نفاق پہ اتریں، شرک پہ اتریں، دنیاوی تعلقات میں دوسروں کو ترجیح دینے لگیں، تو یاد رکھیے ہماری کتاب کے اندر اگرچہ خونی رشتوں کی ابتدا ہے، لیکن اصل حقیقت دین کی، ایمان کی اور احساس کی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تمہارے رب کو سب علم ہے کہ تم کیا کرو گے، تمہاری حرکات کیا ہوں گی، تمہارے زبانی دعوے کیا ہوں گے، تمہارا قول و قرار کیا ہوگا، اور تمہارا کردار اور رویہ کیا ہوگا، یہ سب کے سامنے ہے۔ حضرات، آزادی اللہ نے نعمت دی ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں اور ایمانی اور دو قومی نظریہ اور یقین اور تعلق کے ساتھ آج جس آزادی کو آپ اور میں آزادی فیل کر رہے ہیں اور اس کے غلط مقاصد اور اس سے غلط فوائد اٹھا رہے ہیں، قطعاً یہ سدا قائم نہیں رہتی ایسی چیزیں۔ انسان جب کسی نعمت کی کفران پہ اور ناشکری پہ اترے اور اس کا احترام نہ کرے تو رب وہ نعمت چھین لیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سے یہ نعمت نہ چھینے، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، یہ عطا ہے، اللہ اس سے نوازے رکھے، ہماری نسل تلک تا قیامت یہ پائندہ رہے، یہ زندہ رہے، یہ شاد باد رہے، ہم منزل مراد کو پہنچتے رہیں، یہاں قال اللہ و قال الرسول کی فضائیں رہیں، یہاں کے مدارس، یہاں کی مساجد، یہاں کے اہل علم، اہل دین، اہل دل، اہل نظر، یہاں کی دنیا، یہاں کی معیشت، یہاں کی معاش، یہاں وطن عزیز کی مٹی اور مٹی کا ذرہ ذرہ رب اسے شاد اور آباد رکھے، یہ کشور حسین رہے، حضرات یہ پائندہ رہے، یہ تابندہ رہے، یہاں پہ جو ہے اس کا ماضی، اس کا حال، میرا رب اس کا مستقبل جاندار کر دے۔ سایہ خدائے ذوالجلال، اللہ تعالیٰ کا سایہ اس مٹی اور دھرتی اور اس ملک وطن عزیز پاکستان پہ سدا رہے، اور اس توحید کے سائے میں ہمیں ایک امت بنا کے، اپنے نبی کا امتی بنا کے زندگی دے تو اسی پہ، موت دے تو اسی پہ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، پوری گفتگو کا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، جو ان کا شکر گزار بنتا ہے رب اور عطائیں بڑھا دیتا ہے، اور اگر کوئی ناکفری پہ اترتا ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، دین اور ایمان، مکی دور، سزائیں اور ابتلائیں، رکاوٹیں، پریشانیاں، اللہ کے دین کے لیے آزاد ملک اور خطہ، اس کی تلاش، ہجرت، آزادی، اور پھر اس کے فوائد و نتائج اور اس کے مقاصد کو محبوب نے کیسے پورا کیا۔ اللہ نے اس اسٹیٹ کو مثالی بنا دیا، خلافت کو خلافت راشدہ بنا دیا، اصحاب کو اللہ نے عزتوں سے نواز دیا، اہل بیت اطہار کو رب نے مقام اور مرتبے دے دیے، اور مومنین کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کے اندر جمہور کا اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ اس آل کے اندر میرے نبی کی پوری امت ہے، آپ کے رشتہ دار بھی، آپ کے اصحاب بھی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے دور میں بھی، صحابہ بھی، تابعین تبع تابعین بھی، اور قیامت تک آنے والے مخلص مومنین اس آل کے اندر، اللہ کی رحمتوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی مدحتوں اور ثناؤں کے اندر یہ لوگ شامل ہیں۔ اللہ ان میں شامل رکھے اور اپنی رحمتوں کا نزول رکھے۔ اسی طرح بر صغیر کا یہ خطہ وطن عزیز صرف انہی نظریات کے ساتھ، انہی حالات کے ساتھ معرض وجود میں آیا، اور اس میں نظریاتی جنگ لڑی گئی، دو قومی نظریہ دیا گیا، وطن کی تڑپ رکھی گئی، آزادی کا جذبہ کار فرما رہا، ہجرتیں ہوئیں، قربانیاں ہوئیں، اللہ نے یہ جگہ عطا فرمائی۔ تو یہاں آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ رب سے جڑا جائے، اپنے آپ کو بندہ بنایا جائے، اپنے اندر بندگی کا جو ہے وہ گر اور طریقہ لایا جائے، اور خود کو انسانیت کے دائرے میں رہ کے اپنے دوستی اور اپنے یارانے مومنین سے بڑھانے چاہیے۔ کفار اور ان کی سازشوں میں اور ان کے جالوں میں اور ان کے نٹ میں پھنسنے کی بجائے اپنے آپ کو ذرا عقل مندی اور دانائی کا ثبوت دے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا، اس کے لیے ہر فورم کے اوپر اپنی محنت، اپنا کردار، اپنی کوشش اور کاوش، تعلیمی محاذ پہ اور تربیتی محاذ پہ، سیاسی اور دنیاوی محاذ پہ، داخلی اور خارجی جتنے بھی محاذ ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، ان کی سیادت میں، ان کے دین کو جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے اسی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ کفار کی تعلیمات اور ترغیبات یہ ہمارے لیے نہ کل فائدہ مند تھی نہ آج فائدہ مند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ حضرات، اس گزارش کو پیش کرتے ہوئے ہم اپنی پوری ملت اسلامیہ کو، ملت پاکستان کو، پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس مٹی اور اس دھرتی اور اس کلمے کی بنیاد پہ ملنے والی اس نعمت پہ دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ وہ پوری کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں وہ رب قبول